بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ الپا اور علی اس میڈم کو وہاں سے ان کے دوسرے بیڈ روم میں لے آئیں۔ الماری اور دروازہ کھول کر تلاشی لینے لگیں۔ ایک دراز میں بھرا ہوا ریوالور رکھا تھا، وہیں دو بھرے ہوئے میگزین بھی تھے۔ انہیں لے کر چلتی ہوئی اس بیڈ روم کے دروازے پر آ گئی جہاں وہ دونوں بیٹھے خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ علی اور الپا دونوں ہی پکی نشانے باز تھیں۔ انہوں نے میڈم ازوری کے ذریعے پہلے ایک کا نشانہ لیا، اس کی ٹانگ میں گولی ماری۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک تو تکلیف سے کراتے ہوئے کرسی سے اچھل کر فرش پر گر پڑا، دوسرا جو گیس تھا وہ فوراً چھلانگ لگا کر میڈم تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن الپا اور علی اس سے زیادہ پھرتیلی تھی۔ انہوں نے دوسری گولی چلائی۔ وہ فی الحال ان دونوں کو صرف زخمی کرنا چاہتی تھی، لیکن یوگیش نے چھلانگ لگا کر اپنی موت کو دعوت دی۔ گولی بہہ کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ فرش پر گرا، پھر وہیں ایک ذرا سا تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اس کے ذہن سے نکل آیا۔ سولنڈر کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے زخمی ہونے کے باوجود آتما شکتی کے ذریعے سانس روک لی۔ میں نے فوراً علی کے پاس پہنچ کر کہا، یہ مجھے اپنے اندر نہیں آنے دے گا، اسے بھی ختم کرو ورنہ ہمارے ادنان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ علی نے دوسرے ہی لمحے میں اسے بھی گولی مار دی۔ اس کے بعد میں نے سول کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو مجھے جگہ نہیں ملی کیونکہ اس کا دماغ بھی مردہ ہو چکا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر علی اور الپا سے کہا، عدنان اور میڈم آزوری کو یہاں سے بحفاظت لے چلو، میں اپنے پوتے کے پاس جا رہا ہوں۔ تاشا عدنان کے اندر ہی موجود تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ اب اس کی ماں کا چہرہ اور شخصیت بدل چکی ہے، اس لیے جو عورت ابھی اس کے پاس ہے اور اپنے آپ کو اس کی ممی کہہ رہی ہے تو وہ اسے تسلیم کر لے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نہیں مانوں گا، میری ممی وہ ہیں جو اب تک میرے ساتھ تھیں، وہ اچانک کہاں چلی گئیں، انہیں بلاؤ۔ میں نے کہا، بیٹے ناحق ضد نہ کرو، اس سے پہلے بھی تم نے اٹلی کے شہر روم میں انا میریا کو اپنی ماں تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بعد تم اس ممی سے محروم ہو گئے، کچھ عرصے بعد یہاں انڈیا آئے تو تمہیں یہ ممی مل گئی، تم نے اسے ممی تسلیم کر لیا۔ اب پھر ایک بار ماں کا چہرہ اور اس کی شخصیت بدل گئی ہے، تم ماں کو اس کے جذبوں سے پہچانو، چہرے کو نظر انداز کرو۔ شیوانیہ میڈم آزوری نے وہاں آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، یہاں آ کر دیکھو، ہمارے جو دشمن تھے وہ مر چکے ہیں، یہاں ہر جگہ ویرانی ہے، پھر کوئی دشمن ادھر آ سکتا ہے، اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں ابھی اطمینان کے اندر رہ کر اسے سمجھاتا رہا۔ اس نے موجودہ حالات کو کسی حد تک سمجھ لیا، اس لیے چپ چاپ اس نئی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ماں جسمانی طور پر بدل گئی تھی، لیکن حقیقتاً اسے جنم دینے والی ماں اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ انڈین انٹیلیجنس والوں نے ہپنوٹزم کے ماہر کے ذریعے یہ اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ وائس مین کا دماغ لاک ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی خیال خوانی کرنے والا نہیں آ سکے گا۔ انڈین انٹیلیجنس کے 5 یوگا جانے والے افسران وہاں موجود تھے۔ جب وائس مین تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد بیدار ہوا تو انہوں نے اسے تازہ پھولوں کا جوس پینے کے لیے دیا، پھر اس سے پوچھا، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وائس مین نے کہا، میں خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، یہ یقین ہو رہا ہے کہ اب میں کسی بھی خیال خوانی کرنے والے کے زیر اثر نہیں ہوں۔ کیا تم یقین سے ایسا کہہ رہے ہو؟ ہاں، پہلے میں یہ بھول گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اب مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ پہلے فراد علی تیمور کی بیٹی آلا بی بی نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا، مجھے اپنا تابع دار بنا لیا تھا، اس کے بعد میں اپنے آپ میں نہیں تھا، یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس لڑکی نے مجھے اپنا تابع دار بنا رکھا ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، جب وہ میرے دماغ میں آتی تھی اور مجھے مخاطب کرتی تھی تب مجھے پتا چلتا تھا کہ میں اس کا غلام بن چکا ہوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تمہیں یہ بات یاد نہیں آتی تھی کہ اب کچھ اور یاد آ رہا ہے؟ وہ ہاں کے انداز میں ساری لا کر بولا، دوسری بار میں نے اپنے اندر ایک مرد کی آواز سنی، اس نے بھی مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میں بظاہر تو آلا بی بی کا اہلکار بن کر رہوں، لیکن در پردہ اس اجنبی شخص کا غلام بن کر رہوں گا۔ ایک یوگا جانے والے افسر نے پوچھا، وہ اجنبی شخص کون تھا؟ نہ اس نے اپنا نام بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا، وہ یقیناً فراد اور اس کی بیٹی کا کوئی مخالف ہوگا۔ دوسرے یوگا جانے والے افسر نے کہا، ہم جانتے ہیں اور تمہارے امریکی اکابرین کو بھی معلوم ہے کہ فراد علی تیمور کا ایک دشمن اس کا ہمزاد پیدا ہو گیا ہے، وہ خود کو اصل فراد کہتا ہے، اسی نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا۔ ایسی وقت فراد 2 وائس مین کے اندر موجود تھا، ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ وائس مین نے بڑے یقین سے کہا، بہرحال آلا بی بی نے اور اس فراد 2 نے مجھ پر عمل کیا تھا، لیکن اب میں ان کے اثر سے نکل چکا ہوں، اس لیے مجھے ان دونوں کی تمام باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کے بھی زیر اثر ہوتا تو یہ باتیں مجھے یاد نہ آتی۔ تمہارے امریکی اکابرین تمہارے لیے بہت فکر مند ہیں، ان سے بات کرو اور یقین دلاؤ کہ اب تم کسی کے تابع دار نہیں ہو، ایک آزاد خیال خوانی کرنے والے ہو۔
اس نے کہا بے شک مجھے اس سلسلے میں امریکی اکابرین کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ایک امریکی فوجی افسر کو مخاطب کیا، پھر کہا میں وائس مین بول رہا ہوں، اپنے تمام اکابرین سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان سے کہو کہ وہ کہیں یکجا ہو جائیں تاکہ ایک ہی وقت میں سب سے بات ہو سکے۔ میں آدھے گھنٹے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ پھر دماغی طور پر ان یوگا جانے والے 5 افسران کے سامنے حاضر ہو گیا۔ ایک نے پوچھا ویل مسٹر وائس مین، کیا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایک فوجی افسر سے کہا ہے کہ تمام اکابرین کو یکجا ہونے کے لیے کہا جائے، میں آدھے گھنٹے کے بعد ان سب سے بات کروں گا۔ ایک یوگا جانے والے افسر نے پوچھا کیا تمہیں فراد 2 کا لب و لہجہ یاد ہے؟ دوسرے افسر نے کہا یاد تو ہونا چاہیے کیونکہ وہ تمہارے دماغ میں آ کر بولتا رہا ہے، تم پر عمل کرتا رہا ہے۔ وائس مین سر جھکا کر سوچنے لگا، اپنی یادداشت پر زور دینے لگا تو اسے فراد 2 کی آواز اور لب و لہجہ یاد آتا گیا۔ اس نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔ ایک افسر نے کہا وہ ہمارے پاس ایک اداکار کے ذریعے آیا تھا، ہم سے دوستی چاہتا ہے اور ہمارے کام آنا چاہتا ہے۔ تم اپنے امریکی اکابرین سے یہ ضرور معلوم کرو کہ وہ اس فراد 2 پر کس حد تک اعتماد کرتے ہیں، ہمیں بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایک افسر نے کہا ایک بات اور ہے، تم ابھی فراد 2 کو مخاطب کرو، اس سے کہو کہ وہ تمہارے دماغ میں آئے اور جب وہ آئے تو تم سانس روک کر اسے آنے نہ دو، اس طرح یقین ہو جائے گا کہ واقعی اب تم اس کے زیر اثر نہیں رہے ہو۔ وائس مین نے کہا بے شک مجھے بھی اس طرح یقین ہو جائے گا کہ مجھ پر عمل کرنے والا آئندہ کبھی میرے اندر نہیں آ سکے گا۔ فراد 2 اس کی باتیں سنتے ہی اس کے دماغ سے نکل کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد ہی اس نے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ وائس مین نے پوچھا میں بول رہا ہوں، کیا مجھے آواز سے پہچان رہے ہو؟ ہاں پہچان رہا ہوں، لیکن میں اپنے دماغ میں کسی کو آنے نہیں دیتا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اگر باتیں کرنا چاہتے ہو تو مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم میرے اندر آ سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ فراد 2 مسکرانے لگا، وہ جانتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ ہپنوٹزم کے ماہر نے جس آواز اور لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا تھا، وہ اسی لب و لہجے کے ذریعے اس کے اندر جاتا تو وائس مین کبھی اسے محسوس نہ کرتا۔ فراد 2 نے اس کی آواز اور لب و لہجہ اختیار کر کے خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو وائس مین نے سانس روک لی۔ وہ واپس دماغی طور پر حاضر ہو گیا، پھر وہ مخصوص لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں پہنچا تو اس نے اسے محسوس نہ کیا۔ وہ خوش ہو کر ان 5 یوگا جاننے والے افسران سے کہہ رہا تھا ابھی فراد 2 میرے اندر آیا تھا، میں نے سانس روک کر اسے بھگا دیا ہے۔ ایک افسر نے کہا تھینکس گاڈ، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم آزاد خیال خوانی کرنے والے ہو، کسی کے زیر اثر نہیں ہو۔ وہ بولا میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر تنظیمی عمل کرایا، میرے دماغ کو لاک کیا اور مجھے دشمنوں سے نجات دلائی۔ میں یہاں رہوں یا امریکہ چلا جاؤں، جہاں بھی رہوں گا ہمیشہ آپ کے کام آتا رہوں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ امریکی آرمی افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ امریکی ہیڈ کوارٹر کے ایک افسر میں 6 اکابرین موجود تھے۔ وائس مین نے جس افسر کو اعلی بنایا تھا اور اس کے ذریعے گفتگو کرنے والا تھا، فراد 2 اسی اعلی کے دماغ میں چلا گیا۔ یہ خیال تھا کہ کوئی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا چپ چاپ وائس مین کے اندر آئے گا تو نہ وائس مین کو خبر ہوگی اور نہ ہی فراد 2 کو پتا چلے گا کہ کوئی آیا ہے اور اس کے چور خیالات پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ اس کے دماغ سے نکل کر دوسرے اعلی کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے اعلی کے ذریعے تمام اکابرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا معزز اکابرین، میں وائس مین ہوں اور اس جونیئر افیسر کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک اعلیٰ حکیم نے کہا ویل مسٹر وائس مین، ہمیں خوشی ہے بہت عرصے کے بعد ہی صحیح تم نے ہم سے رابطہ تو کیا، ہماری یاد تو آئی ہے۔ وہ بولا پلیز مجھے تانے نہ دیں، میں حالات سے مجبور تھا، وہاں مصروفیات بھی ایسی ہی تھیں۔ ایسی بھی کیا مصروفیات تھیں کہ تم 1 منٹ کے لیے بھی ہم سے بات کرنے نہیں آئے؟ آپ حضرات نے ہی مجھے اس مہم پر بھیجا تھا کہ میں انڈین انٹیلیجنس والوں کے تعاون سے فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو انڈیا میں رہنے نہ دوں، انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دوں۔ کیا تم اپنی مہم میں کامیاب رہے؟ کیا تم نے فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو انڈیا سے بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ میں اپنی اس مہم میں 50% کامیاب رہا، اگرچہ انہیں انڈیا سے جانے پر مجبور نہ کر سکا، تاہم میں نے انڈین انٹیلیجنس والوں کو فراد علی تیمور کے تمام بچوں کے نام، پتے اور فون نمبرز بتا دیے ہیں۔ اگر وہاں کی انٹیلیجنس والے مستعد اور چالاک ہوتے تو اب تک پارس، پورس، شیوانی، الپا، عدنان اور اعلیٰ بی بی وغیرہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ تم بھی یہی کر سکتے تھے، لیکن تم نے صرف ان کا سراغ لگایا، اس کے بعد خود ان کی گرفت میں آ گئے، اعلیٰ بی بی کے معمول اور تابعدار بن گئے۔ کیا ہماری انفارمیشن غلط ہے؟ وہ بولا آپ درست کہہ رہے ہیں، میں یقیناً ان کا تابعدار بن گیا تھا، پھر ان کے بعد فراد 2 نے بھی مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا، لیکن میں نے ان دونوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میری اجازت کے بغیر اب کوئی بھی میرے اندر نہیں آ سکے گا۔
اس نے اسی لمحے میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک لی۔ اپنے اعلی کار کے ذریعے ان اکابرین سے کہا، ابھی کو میرے دماغ میں آیا تھا اور میں نے سانس روک لی۔ آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، ہاں ہم نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹف گائی سے کہا ہے کہ جب تم یہاں ہوگے اور ہم سے باتیں کرتے رہو گے تو وہ تمہارے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وائس مین نے کہا، تو پھر اپنے ٹف گائی سے پوچھیں، اس نے کوشش کی ہے اور ناکام ہو کر واپس آ گیا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے ایک سیکیورٹی گارڈ نے ان اکابرین سے کہا، یس سر، میں سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے ٹف گائی بول رہا ہوں، میں نے بھی کوشش کی تھی، اس نے سانس روک لی، میں واپس چلا آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی آزاد خیال خانی کرنے والا ہے۔ اعلیٰ بی بی یا فرحاد علی تیمور نے اس کے دماغ پر جو عمل کیا ہے اور جو مخصوص لب و لہجہ نقش کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے اندر آتے ہوں اور اسے پتہ نہ چلتا ہو۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے وہ دشمن چپ چاپ وائس مین کے اندر آتے ہوں اور یہ ان سے بے خبر رہتا ہو۔ وائس مین نے کہا، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ کوئی دشمن میرے اندر آتا تو وہ ضرور مجھ سے کسی نہ کسی طرح کا کام لیتا۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، انڈین انٹیلیجنس والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ہپنوٹائز کے ماہر کی خدمات حاصل کی تھی، اس کے ذریعے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا گیا ہے۔ ہم ان کی بات کو یقین کرتے ہیں، تم بھی یہی یقین دلانا چاہتے ہو، تو پھر بھی ہم اپنے طور پر پوری طرح مطمئن ہونا چاہتے ہیں۔ وائس مین نے پوچھا، آپ کو اطمینان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں آئے گا اور آرام سے تمہارے چور خیالات پڑھے گا، اس کے بعد ہی ہم مطمئن ہو سکیں گے۔ وائس مین نے کہا، میں ہر طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اب کسی کے زیر اثر نہیں ہوں، ایک آزاد خیال خوانی کرنے والا ہوں، لیکن آپ کو مطمئن کرنے والی یہ شرط بہت مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیا تمہیں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے پر بھروسہ نہیں ہے؟ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، سبھی اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں جانے کا موقع ملے اور وہ اس کے اندر زلزلہ پیدا کر کے اسے اپنا تابع دار بنا لیں۔ تم امریکی ہو، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو، جب ہم اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابع دار بنا کر نہیں رکھتے تو تمہارے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ تمہیں ہم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، آپ حضرات اس اجلاس کو 10 منٹ کے لیے ملتوی کریں، مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ وہ پانچوں یوگا جاننے والے بھارتی انٹیلیجنس کے افسران آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میرے تمام اکابرین مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ میں واقعی کسی کے زیر اثر نہیں ہوں۔ تم انہیں کس طرح مطمئن کر سکو گے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں آئے اور پوری تفصیل سے میرے چور خیالات پڑھے، تبھی ہی انہیں اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو ان کا یہ مطالبہ مان لو۔ ہم بعض اوقات اپنوں سے ہی زبردست دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ میرے دماغ میں آ کر چور خیالات پڑھنے کے دوران زلزلہ پیدا کرے یا کسی بھی طرح سے مجھے کمزور بنا دے، اس کے بعد معمول کے مطابق مجھے اپنا غلام بنا لے، تو میں کیا کر سکوں گا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ یوگا جاننے والے افسران اس سلسلے میں سوچنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، ہم تمہیں کمزور نہیں ہونے دیں گے، تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ ان سے کہو کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر آ کر چور خیالات پڑھے، اگر وہ تمہیں کسی بھی طرح کمزور کرنا چاہے گا تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے تو ہم فوراً ہی انجیکشن لگا کر تمہیں بے ہوش کر دیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، اچھا آئیڈیا ہے، جب تم ہوش میں آنے لگو گے تو ہمارا ہپنوٹزم کا ماہر یہاں موجود رہے گا، وہ فوراً ہی تم پر عمل کر کے پھر سے تمہارے دماغ کو لاک کر دے گا۔ وائس مین نے کہا، بے شک اب میں آپ حضرات پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، فراد جیسے دشمن کو اور اس فراد 2 کو میرے دماغ سے نکال دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے کسی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو مجھ پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ فراد 2 ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے وائس مین کے اندر اس کے اپنے لہجے میں کہا، میرے اکابرین اپنا یہ مطالبہ منوا رہے ہیں تو مجھے بھی اپنا ایک مطالبہ منوانا چاہیے، اور وہ یہ کہ جو بھی میرے دماغ میں آ کر چور خیالات پڑھنا چاہے گا، پہلے میں اس کے دماغ میں جا کر اس کے چور خیالات پڑھوں گا، یہ معلوم کروں گا کہ وہ کسی سازش کے تحت آ رہا ہے یا نیک نیتی سے میرے خیالات پڑھے گا۔ وائس مین قائل ہو گیا۔ اس کی سوچ نے کہا، بے شک مجھے پہلے اس کے چور خیالات پڑھ کر مطمئن ہونا چاہیے۔ وہ امریکی اکابرین کے اجلاس میں واپس آ گیا، اپنے اعلی کار کے ذریعے بولا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن آپ کو بھی میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ایک نے پوچھا، ہاں بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے اندر آ کر چور خیالات پڑے گا وہ نیک نیتی سے آئے گا، اس کے ذہن میں کوئی سازش نہیں ہوگی۔ یوں اطمینان حاصل کرنے کے لیے پہلے میں اس کے دماغ میں جاؤں گا، اس کے چور خیالات پڑھوں گا، جب مجھے اطمینان ہو جائے گا تب میں اسے اپنے اندر آنے دوں گا۔
آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا تمہاری یہ شرط ناقابل قبول ہے، ہم کیا جانے کہ تمہارے اندر کوئی دشمن چھپا ہوا ہے یا نہیں، اگر چھپا ہوا ہوگا تو وہ تمہارے ذریعے ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے کے اندر آ کر اس کے دماغ کو کمزور بنا دے گا، پھر اسے اپنا تابع دار بنا کر ہمیں اپنے ہی ٹیلی پیتھی جانے والے سے محروم کر دے گا۔ وائس مین نے کہا مجھے بھی یہی اندیشہ ہے کہ آپ کا ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر آ کر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے میں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ اگر مجھے نقصان پہنچایا جائے گا تو انڈین انٹیلیجنس کے افسران فوراً ہی مجھے بے ہوش کر دیں گے، اس کی گرفت میں نہیں آنے دیں گے۔ تمام اکابرین اس کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا آپ بھی ایسی ہی احتیاطی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، میں آپ کے جس ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دماغ میں جاؤں گا اس کے پاس بھی ایک ڈاکٹر موجود رہے گا، جیسے ہی اسے کوئی نقصان پہنچنے لگے گا تو فوراً ہی ڈاکٹر اسے ایک انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر دے گا، اس طرح میری یا میرے اندر چھپے ہوئے کسی بھی دشمن کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر تمام اکابرین آپس میں مشورے کرنے لگے، پھر ان میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط ہمیں منظور ہے۔ فوراً ہی ایک ڈاکٹر کو طلب کیا گیا، وہ اپنی دواؤں کے بیگ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس سال کے ایک طرف اعلیٰ عہدیداروں کے لیے خاص کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کمرے میں امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا ٹف گائی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر چند آرمی افسران کے ساتھ اس کے پاس آ گیا، پھر وائس مین سے کہا گیا کہ اب وہ ٹف گائی کے اندر آ کر اس کے خیالات پڑھ سکتا ہے اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ فرحاد 2 بھی وائس مین کے ساتھ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے ٹف گائی کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے اندر ایک نہیں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے پہنچے ہوئے ہیں۔ وائس مین تو اپنے اطمینان کے لیے اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، لیکن فرحاد 2 کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ ٹف گائی کے بارے میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا فون نمبر اور پتہ ٹھکانہ کیا ہے، اس کے کتنے رشتہ دار ہیں، اس کی اہم مصروفیات کیا ہیں۔ فرحاد 2 بڑی حکمت عملی سے اس کے اندر پہنچا تھا اور اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر رہا تھا۔ اس کی ایک ماں تھی، ایک بھائی اور ایک بہن تھی، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا رشتہ داروں کے ذریعے اسے ٹریپ کر سکتا ہے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے دور ہی دور سے ان کے لیے ضرورت سے بھی زیادہ دولت فراہم کرتا رہتا تھا۔ جہاں طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، وہاں عورت کا نشہ ضرور ہوتا ہے۔ ٹف گائی بھی ایک حسین عورت پر مار مٹا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا اور ہفتے میں ایک رات کے لیے اسے ضرور اپنے پاس بلایا کرتا تھا یا اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ ماں، بہن، بھائی اور محبوبہ جن کے ساتھ بھی اس کا جذباتی لگاؤ تھا، فرحاد 2 نے ان سب کے فون نمبر اور پتے ٹھکانے اپنے ذہن میں نقش کر لیے۔ آئندہ وہ بڑے صبر و تحمل سے کسی کے بھی ذریعے ٹف گائی کو ٹریپ کر سکتا تھا۔ وائس مین نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے ان اکابرین سے کہا میں نے ٹف گائی کے چور خیالات پڑھے ہیں اور پوری طرح مطمئن ہوں میرے ساتھ کوئی سازش نہیں کی جائے گی۔ اب یہ میرے دماغ میں آ کر جب تک چاہے میرے چور خیالات پڑھ سکتا ہے۔ وہ پھر سے اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ان 5 یوگا جانے والے افسران سے بولا ابھی ان کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹف گائی میرے دماغ میں آ رہا ہے، وہ میرے چور خیالات پڑھتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے توجہ سے دیکھتے رہیں، اگر میرے چہرے سے یا کسی حرکت سے پتہ چلے کہ میں کسی تکلیف میں ہوں تو فوراً میرے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل شروع کر دیں۔ وہ پہلے سے ہی اپنے ایک رازدار ڈاکٹر کو بلا چکے تھے، وہ وہاں موجود تھا۔ ادھر امریکی اکابرین کو کسی حد تک یہ یقین ہو گیا تھا کہ وائس مین کے اندر کوئی دشمن چھپا ہوا نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو وہ ٹف گائی کے اندر پہنچ کر اسے ضرور نقصان پہنچاتا۔ بہرحال باہمی رضامندی کے مطابق ٹف گائی اب وائس مین کے اندر آ گیا اور اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ فرحاد 2 کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وائس مین کس طرح امریکی اکابرین کو اپنے اعتماد میں لے رہا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ اب وہ سب اس پر یقین کرنے لگیں گے اور ٹف گائی اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مختصر یہ کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے اکابرین کے پاس آ کر بولا میں نے پوری توجہ سے وائس مین کے چور خیالات پڑھے ہیں، اچھی طرح سے اس کے دماغ کو کھنگال ڈالا ہے، اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے، آئندہ بھی آزاد رہ کر خیال خوانی کرتا رہے گا اور ہمارے کام آتا رہے گا۔ امریکی اکابرین خوش ہو گئے۔ انہوں نے وائس مین سے کہا ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تم پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے انڈین انٹیلیجنس کی 5 یوگا جانے والے افسران کا بھی شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے وائس مین کو ہم سب سے نجات ملی تھی۔ امریکی اکابرین فون کے ذریعے ان یوگا جانے والے 5 افسران سے باتیں کر رہے تھے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا وائس مین بہت عرصے تک آپ کے پاس رہ کر خدمات انجام دیتا رہا ہے، ہمارا خیال ہے اب اسے واپس آ جانا چاہیے۔ یوگا جانے والے ایک افسر نے کہا بے شک وائس مین نے ہمارے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، پھر بھی مشن ادھورا رہ گیا ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں فرحاد علی تیمور کا پوتا اپنی ماں اور اپنے باپ پورس کے ساتھ موجود ہے، ہم کسی بھی طرح اس بچے کو حاصل کر کے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح فرحاد ہمارے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔
وائس مین نے امریکی اکابرین سے کہا آپ اس سلسلے میں بحث نہ کریں، مجھے ایک اور ہفتے کا وقت دیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد اس بچے کو ان 5 مہربان افسران تک پہنچا دوں، اس کے بعد میرا کام ختم ہوگا تو میں واپس آ جاؤں گا۔